بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامہ جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ ملک کی سیاسی، معاشی معاملات، حالات پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج ہمارے موضوع میں شامل ہے ملک کی سیاسی اور معاشت کے علاوہ جو ہے وہ NA-73 ضلع وزیر آباد، یہ ضلع وزیر آباد کا حلقہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ خصوصی تجزیہ ہم پیش کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنے مہمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شجاع صاحب، سب سے پہلے تو مختصر جواب دیجیے، اصل موضوع کی جانب آنا ہے کہ 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں تیل کا ریٹ جو ہے آسمانوں کو چھو رہا ہے لیکن تیل مل نہیں رہا۔ تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ 300 روپیہ لیٹر بھی جو ہے وہ دکانوں سے تو مل رہا ہے، جو دکانیں ہیں ان سے مل رہا ہے، جو شاپیں بنی ہوئی ہیں تیل کی ایجنسیاں چھوٹی چھوٹی، پیٹرول پمپ سارے جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، جو آپ دے رہے ہیں حالانکہ سٹاک موجود ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ امپورٹڈ حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام ہم نے کیا دینا ہے؟ پیغام تو کل ہم نے دیا ہے، بلکہ NA-73 اور PP-52 کی ساری عوام نے جو ہے نا ان کو جواب دیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس بات پہ، اس موضوع پہ ہم اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں، یہ مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے آئے ہی نہیں، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر یہ ان کا ایشو اگر مہنگائی ہو نا تو پاکستان کا خزانہ خالی ہے۔ یہ آپ ان کی کابینہ دیکھ لیں کہ 172 یا 73 ہوں گے یہ رکن قومی اسمبلی، 173 یا 72 میں سے 85 ان کے وزیر مشیر ہیں، ٹھیک ہے، 85 وزیر مشیر ہیں، اور قائمہ کمیٹیوں کے جو چیئرمین ہیں وہ 38 ہیں، 38۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، اور وزیر اعظم خود بھی، یہ 124 ارکان کی تو کابینہ بن جاتی ہے، اور کفایت شعاری پہ جو تجاویز دینے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کی تعداد بھی 15 ہے۔ تو یہ ایک غریب ملک کی کابینہ ہے، 174 یا 73 کے ارکان ہیں، اس میں سے 125-30 ارکان تو وہ بن جاتے ہیں جو زبردست مراحت لے رہے ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، چیئرمین ہیں۔ تو حالات جو ہے نا وہ عوام کے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ان کے اپنے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ انہوں نے آج تک کوئی ایسی پلاننگ ہی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف مل جائے۔ عمران خان جا رہا تھا رشیا سے تیل لینے کے لیے تاکہ پاکستان کی عوام کو سستا تیل مل جائے، سستی گندم مل جائے، انہوں نے اسے اٹھا کے ایوانوں سے باہر پھینک دیا۔ اب عوام جو ہے نا رول رہی ہے، عوام کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، جو سننے والا ہے اس پہ آپ غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں، اس پہ آپ کرپشن کے پرچے کاٹ رہے ہیں۔ جی شجاع صاحب، میں نے مختصر وقت اس لیے آپ سے عرض کی ہے کہ ہمارا موضوع جو ہے NA-73 ہے جو وزیر آباد۔ ایک مختصر سا سوال ہے، اس پہ مختصر سا اپنے تجزیہ دینا ہے۔ کل ایک ٹویٹ کی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ کٹ، یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آئین ساز شخصیت ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں اگر مقررہ مدت میں جو آئینی طریقہ کار ہے، الیکشن اگر نہیں کروائے جاتے تو یہ آئین کے ساتھ انحراف ہوگا۔ تو اس کے اگر آئین شکنی کی کسی نے تو ہم ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے آرٹیکل 6 کے تحت۔ تو اس پہ آپ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ تمام پاکستانی قوم کی اور ہماری امیدیں عدلیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ قائد اعظم کی بات آپ نے کی ہے نا، تو قائد اعظم کے بعد آپ دیکھیں جب قائد اعظم وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کی اولاد، ان میں سے کوئی بھی آج تک کسی حکومت کا حصہ نہیں بنا، نہ کسی نے سیاست کی، نہ کوئی اقتدار میں آیا۔ یہ تو بات ہے قائد اعظم کی۔ تو اب آ جائیں یہ جو موجودہ پارٹیاں ہیں، یہ تو جسے بولتے ہیں نا کہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ پیپل پارٹی ہے بھٹو زرداری، اب تو مطلب وہ مکس ہو گیا نا، صرف یہ کہ بادشاہت قائم رہے۔ مسلم لیگ نواز کی طرف آ جائیں، نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی آ گئی ہے، بیٹی کے بعد بیٹا آ جائے گا،
تو جس جماعت کے اندر جمہوریت نہیں وہ ملک میں جمہوریت لے کے آئیں گے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ آئین شکنی کریں گے. ان کو اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں جنرل آیا، اس نے مارشل لا لگا دیا، اس نے آئین شکنی کی اپنے مفاد کے لیے، اور یہ اپنے مفاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ آئین شکنی نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ملک میں جمہوریت نہیں چاہتے، اپنی حکومت چاہتے ہیں، چاہے وہ فوج کی سپورٹ سے آئے، چاہے وہ غیر جمہوری طریقوں سے آئے. ٹھیک ہے. عوام جو ہے نا وہ اس وقت سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرے گی. جی ٹھیک. جیسے سجاد صاحب آپ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب. NA-73 ضلع وزیر آباد، اس میں اگر سیاسی منظرنامہ دیکھیں نا، گزشتہ جو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تقریباً 3 الیکشن متواتر جو ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی جناب چودھری احمد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے اب الیکشن مین ہیں چودھری محمد احمد چٹھا صاحب، سینئر نائب صدر وسطی پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. تو یہ 3 الیکشن متواتر آپ کو پتہ ہے ہارے تھے. لیکن اب جو کل انہوں نے کمپین کا آغاز کیا ہے اس میں کچھ بڑا مختلف نظر آیا ہے. کیا آپ اس پہ تجزیہ دیتے ہیں کہ پہلے آپ نے اپنی موجودہ جتنی بھی زندگی ہے آپ نے اپنی عمر میں اس طرح کی ریلی دیکھی ہے، بڑی ریلی صوبائی حلقے میں، اس پہ آپ کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بولا نا کہ محمد احمد چٹھا صاحب جو ہے نا اس حلقے سے پہلے 3 دفعہ ہار چکے ہیں. اس کی وجہ آپ کو میں سمپل سے بتاتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک وقت تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. پورے پاکستان میں پنجاب میں زیادہ اس کی میجارٹی، اور پنجاب میں میجارٹی کہاں پہ؟ سینٹرل پنجاب میں. سینٹرل پنجاب میں میجارٹی کہاں پہ؟ جسے گڑھ بولتے ہیں گوجرانوالا. مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں. گوجرانوالا میں یہ جو تحصیل وزیر آباد ہے نا، یہ گڑھ تھا مسلم لیگ کا. تو آپ اس کی جو ہے نا پاپولیرٹی دیکھیں، کیا نام ہے ان کا، مسلم لیگ نون کی، کہ انہوں نے افتخار چیمہ صاحب جو جج بھی رہ چکے ہیں، وہ پہلی انٹری تھی ان کی سیاست میں، وہ جیت گئے کیونکہ ایک ڈنکا بج رہا تھا نا مسلم لیگ نون کا، شیر کا. تو یہ علاقہ جو ہے نا یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. اس کے باوجود لاسٹ جو الیکشن ہوا تھا نا جنرل الیکشن، اس میں محمد احمد چٹھا صاحب جو PTI کے گوجرانوالا ریجن میں ہارنے والے کینڈیڈیٹ تھے نا، اس میں سب سے زیادہ ووٹ احمد چٹھا صاحب نے لیے تھے. اب آ جائیں موجودہ حالات کی طرف. کل ریلی نکالی ہے مہنگائی کے خلاف. اب دوسرا یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ کمپین کا آغاز بھی کیا انہوں نے، الیکشن کمپین کا. تو آپ بھی اور میں بھی اس ریلی کو کور کر رہے تھے. تو عوام کا جو موڈ ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب اس علاقے میں بھی تبدیلی کی ہوا چل چکی ہے اور بڑی تیزی سے چل رہی ہے، جسے بولتے ہیں نا آندھی. کیونکہ ایک سروے ہم نے کیا 3-4 دن پہلے، وہ تو ہم جاری ہے نا، بھی کرنا ہے ہم نے، وہ تو ہم کر رہے ہیں نا. لیکن یہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ اس علاقے میں 62% جو ہے نا یہ بہت بڑی ریشو ہے PTI کی، محمد احمد چٹھا صاحب کی. اس کے اگینسٹ اپوزیشن میں جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کی 21%، یعنی 21% جو ہے نا ریشو جیتنے کی وہ شیئر کیا. یہ محنت ہے محمد احمد چٹھا صاحب کی، عوامی شخصیت ہیں ان کی. اگر آپ پرسنالٹی کی بات کریں نا تو ان کے آپ ڈیرے پہ چلے جائیں تو جو بھی بندہ بیٹھا ہوا ہوگا نا، ہر بندے سے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا یہ بہت بڑا چودھری ہے، یہ ماڑا بندہ ہے، یہ غریب بندہ ہے. سب سے ایک جیسی جو ہے نا انہوں نے بات چیت کرنی ہے. اگر کوئی غصے سے بھی بات کر رہا ہے نا تو ان کے ماتھے پہ میں نے آج تک بل نہیں دیکھا، نہ میں نے ان کو غصے میں کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا. یہ تو ان کی شخصیت کا ایک خاص پہلو ہے. اچھا سجاد صاحب، آپ نے یہ بھی ایک آبزرو کیا ہوگا کہ پہلے تو یہ ہوتے تھے نا کہ انہوں نے کام کوئی بھی نہیں کیا، وہ جیتے تو ہے ہی نہیں نا اسمبلی میں، تو وہ پہلی دفعہ ابھی جا ہی نہیں سکے. تو اب تو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے 4 سال تقریباً، تو انہوں نے تو جدھر بھی جاؤ ترقیاتی کاموں کے جال بھی انہوں نے بچھائے ہیں. آپ بھی اسی حلقے میں ہیں، میں بھی حلقے میں ہوں. جدھر جاؤ دیکھو سڑکوں کے جال انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں، گلیاں نالیاں بازار PC کروائی ہوئی ہے. انہوں نے بے شمار کام کیے ہیں انہوں نے ڈیولپمنٹ کے. تو کیا اس کے
یہ کام دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف یعنی متوجہ ہو رہے ہیں یا ان کی شخصیت کی وجہ سے؟ میں دو باتیں کروں گا. پہلی بات آپ نے بولی ہے نا کہ کام کیے انہوں نے, پہلے کام نہیں کیے تھے تو ووٹ نہیں ملے. کہ یہ جو پچھلے 15-20 سال سے یہاں پہ تحصیل علی پور چٹھا اور ضلع وزیر آباد پہ قابض ہیں, جو مسلسل جو ہے نا یہاں سے جیت رہے ہیں MP یا MN ہے, انہوں نے یہاں کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. اپنی سڑکوں کا حال دیکھ لیں. ان کی میں بات کر رہا ہوں. انہیں ووٹ ملتے تھے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈنکا بجتا تھا کبھی مسلم لیگ کا, وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ محمد احمد چٹھا صاحب نے گو کے تحصیل علی پور چٹھا اور وزیر آباد میں سے وہ ہارے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پچھلے 15 سال میں یا 20 سال میں مسلم لیگ نون نے جیتی ہوئی نشستوں کے ساتھ اتنے کام نہیں کیے جتنے محمد احمد چٹھا صاحب ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی 3.5 سال میں انہوں نے کیے ہیں. تو جہاں صاحب ایک بڑا اہم کام ہے جو ترقیاتی کام بھی کہیں, بہت زیادہ سہولت بھی ہے, کیوں دیہی علاقوں پہ مشتمل ہے ہمارا حلقہ زیادہ تر. تو لوگوں کی ایک درینہ خواہش ہے کہ ہمارے گاؤں میں سوئی گیس جو ہے وہ گیس جو ہے وہ آنی چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ جو ان کے مخالف امیدوار ہیں, جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ صاحب یا ان کے بھائی اب MN موجودہ, انہوں نے اپنے دور حکومت میں کسی بھی ایک گاؤں میں جو ہے وہ اپنے گاؤں کے علاوہ سوئی گیس نہیں بچائی, میٹر نہیں لگا. تو ان کا دیکھا میں نے کہ چودھری محمد احمد چٹھا صاحب نے بے شمار جگہوں, کیونکہ انہوں نے شروع بھی علی پور چٹھا میں گیس پائپ لائن لانے والے بھی ان کے بزرگ ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے جیتے تو نہیں لیکن بے شمار جگہوں پہ انہوں نے منظوری کروائی ہے, لیکن حکومت جانے کی وجہ سے وہ کام رکے ہوئے ہیں. تو کیا اس کا بینیفٹ بھی ان کو آئندہ آنے والے الیکشن میں ملے گا؟ اور سب سے بڑا جو کریڈٹ ان کو جاتا ہے وہ ضلع وزیر آباد تحصیل علی پور چٹھا, جو انہوں نے وعدہ معاہدہ نہیں کیا تھا, وعدہ دوسری حکومتیں کریں. تو اس پہ آپ کیا تجزیہ دیتے ہیں کہ اس کا فائدہ ان کو بہت زیادہ ملنے والا ہے؟ عوام تو اب شعور رکھتی ہے, تو ایک ماحول بھی ہوتا ہے, ہوا بھی ہوتی ہے کہ فلانی پارٹی جتنا جے انہوں ہی دیو, ہمیں ووٹ نہ ضائع کرو, تو وہ ماحول بھی بنا ہوا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی ایسی بات ہے. یہ محمد احمد چٹھا صاحب کے کریڈٹ پہ سب سے بڑا جو کارنامہ ہے نا میری نظروں میں, وہ ہے علی پور چٹھا کو تحصیل بنانا اور وزیر آباد کو ضلع. اس بیس پہ بھی اگر الیکشن لڑتے ہیں نا, یہ ترقیاتی کام تو ظاہر ہے انہوں نے کروائے ہیں, تو اس بیس پہ بھی اگر الیکشن لڑتے ہیں نا تو عوام جو اگر وفا کرے, ووٹ کا حق ادا کرے, تو ووٹ محمد احمد چٹھا کو دینا چاہیے. تو جہاں تک بات ہے گیس کی, تو یہ تو جسے بولتے ہیں نا کہ پلس پوائنٹ ہے سونے پہ سہاگا, کہ اگر گیس ان کے دور میں لگ جاتی ہے یا کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ان کی بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت ہے گیس جو ہے نا ہمارے علاقوں میں, دیہی علاقوں میں. حالانکہ آگے پیچھے یہ جو گجرات منڈی بہاولدین حافظ آباد کے دیہی علاقہ جاتے ہیں نا, وہاں پہ گیس پہنچی ہوئی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 15-20 سال سے یہاں پہ شہر کی حکومت تھی, تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر حافظ آباد کے گاؤں یا دیہات میں گیس پہنچ سکتی ہے, تو یہاں کے دیہات جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر نہیں تھے, وہ بھی ضلع وزیر آباد میں اور پاکستان کا حصہ تھے. اچھا سجاد صاحب, مختصر وقت کام ہے تو مختصر سوال تو مختصر جواب. اچھا محمد احمد چٹھا صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. جی یہی بات ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کوئی وعدہ کر دیا کریں, جہاں کام ہونے والا ہو وعدہ کر دیا, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں وعدہ کرتا. ہم نے اپنے گاؤں کا بھی کہا تھا گیس کا, لیکن اس کے اپوزٹ جو ہیں وہ مخالف امیدوار ہیں, وہ ہمارے گاؤں میں تو 2 دفعہ گیس کا سروے بھی کروا چکے ہیں. جی یہی بات. پہلے بھی الیکشن جب 2018 کا قریب آیا تھا, تو یہاں ان کے نام نہیں ہم لیں گے, تو وہ آئے تھے محترم, تو ہاں یہاں آ کے سروے بھی کروایا تھا. مجھے انہوں نے مل کے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کے میٹر بھی ہم نے منظور کروا دی ہے. تو اس طرح کے کام محمد احمد چٹھا صاحب کیوں نہیں کرتے, جس سے ان کے حلقے میں عارضی فائدہ ہو جائے, ووٹ مل جائیں, تو یہ کیوں نہیں کرتے اس طرح کا کام؟ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ جو کام ہونے والا ہو نا تو وہ تو فوری طور پہ کرتے ہیں, وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جو نہیں ہو سکتا تو وہ منہ پہ بول دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. بندے محسوس بھی کرتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سیاستدان جو ہے نا, سیاستدان آج کل کے دور میں ایسے لیڈر کی, ایسے سیاستدان کی قوم کو اشد ضرورت ہے جو وعدہ اگر کرتا ہے تو پورا کرے, اگر کام ہو سکتا ہے تب وعدہ کرے. پہلی بات تو یہ ہے. محمد احمد چٹھا صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے
کہ وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، اگر کام ہونے والا ہو نا وہ اسی وقت فون گھما دیتے ہیں۔ تو سجاد صاحب یہ فرمائیں کہ ہم نے سروے جو شروع کیا ہوا ہے، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جو پی ڈی ایم جماعتوں کے کارکن ہیں، ووٹر سپورٹر ہیں بیچارے، وہ یہ صاف صاف لفظوں میں یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ووٹ نون لیگ کو نہیں دینا یا پی پی کو نہیں دینا، وہ ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں، سارے ہی چور جے اساں کسے نو نہیں دینا، سارے ہی چور نے اساں کسے نو نہیں دینا۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو گئے ہیں اپنی پارٹی کی قیادت سے، جو انہوں نے کٹ جوڑ کیا ہے، کیا وہ ووٹ کے لیے نکلیں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ حالات ایسے کر دیے ہیں اس حکومت، اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے ورکر کے، کہ ورکر بھی جو ہے نا وہ اب کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا کہ آنے والے الیکشن میں آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے یا سپورٹ کریں گے، تو مسلم لیگ نون کے سپورٹر جو ہے نا خاص طور پہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سارے چور ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ایسے حالات کر دیے ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ آخری سوال کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ نے صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہم سروے بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے مائنڈ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے این اے 73 کی جو آئندہ الیکشن میں سیٹ ہے وہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ؟ یہ جو ایک دو سروے ہم نے کیا ہے وہ تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی، عمران خان، محمد احمد چٹھا، تین ہی باتیں ہیں، چوتھی بات ہی کوئی نہیں۔ چوتھی بات مسلم لیگ کی کبھی ہوا کرتی تھی تو لوگ تو مطلب لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے بول دیا کہ ہم نے شیر کو ووٹ دینا تو آگے سے یہ سوال کریں گے کہ یار مہنگائی اتنی ہے۔ ایک بندے سے ہم نے پوچھا نا، وہ اس نے بولا جی مر بھی جاؤں تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دوں گا، تو میں نے پوچھا چاچا جی 300 روپیہ لیٹر پٹرول کر دیا انہوں نے، تو آگے سے کہتا ہے کہ 1100 بھی ہو جائے، میں سائیکل ہی چلاتا ہوں، میں سائیکل ہی چلاتا ہوں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا خصوصی تجزیہ 73 این اے 73 ضلع وزیر آباد کا، تو پی پی 52 تحصیل علی پور چٹھا میں آتی ہے، اس کے نیچے یہ پی پی 51 اور 52 دونوں۔ تو آپ نے تجزیہ سنا، ہو سکتا ہے ہمارا تجزیہ غلط بھی ثابت ہو، لیکن جو عوام کی آواز ہے وہ یہی آواز ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت ہمیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔